Assalamu alaikum, Zainab. Walaikum assalam. All right, Zainab, ready for the 22nd juz? Yeah. All right. تو اس میں ہم کنٹینیو کریں گے سورہ احزاب. ریمبر دی کمبائنڈ فورسز جو ہم نے لاسٹ اس میں پڑھی تھی اور اس کی کنٹینیوشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 7 انسٹرکشنز دی جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز تھی, ٹھیک ہے. ان کو کیا بتایا کہ آپ نے نرم آواز میں سافٹ ٹون میں بات نہیں کرنی مین کے سامنے, ٹھیک ہے. اٹس امپورٹنٹ. اور جو اب گھر سے باہر نکلنا ہے وہ کسی بغیر ضرورت کے نہیں نکلنا, ٹھیک ہے. دیٹس ٹرو. اور اپنی جو بیوٹی ہے نا وہ آپ نے ایکسپوز نہیں کرنی, ٹھیک ہے, وائل گوئنگ آؤٹ. اٹس اونلی فار دی محرمس. اور پھر یہ کہا کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھیں, زکوٰۃ دیں, اللہ تعالیٰ کی اور ان کے رسول کی اطاعت کریں, اوبے کریں انہیں, اور قرآن پڑھیں اور حدیث کا ذکر کریں, کیونکہ وہ حدیث کا ذکر کریں گی تو حدیث جو ہے وہ سیوڈ ہے. آج ہمارے پاس پریزروڈ ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کوٹس ہیں, جو باتیں ہیں, تو اسی طرح ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ڈیزرونگ پیپل کون سے ہیں. وہ لوگ جن کو جنت ملے گی, جن کو انعام ملے گا, اللہ تعالیٰ جن کو ریوارڈ کریں گے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ والے بلیونگ مین اینڈ وومن ہیں جن کے پاس کچھ کریکٹرسٹکس ہوں گے. وہ بلیورز ہوں گے, وہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے مطابق, اس کے کہنے کے مطابق, ان کے آرڈرز کے مطابق یوز کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نیک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے کام کرتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی اوبیڈینس, ان کو اوبے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. چیریٹی دیتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اور اپنے پرائیویٹ پارٹس یعنی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, یعنی کوئی ایسا بےہودہ اور بے حیا کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. ریممبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ابنڈنس, جتنا زیادہ یاد کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ بات آتی ہے اوبیڈینس اینڈ سبمیشن میں, کہ بیسیکلی زینب بندے کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی چیز اللہ تعالیٰ کی مان لے اور جو نہیں پسند آتی وہ نہ مانے. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا نا کہ ہم ہر چیز ویسی کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو پھر بلیور کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ڈیسیجنز ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, اس کو فالو کرنا ہے. پھر یہاں پہ ذکر آتا ہے فائنالٹی آف پروفٹ ہوڈ کا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیسیکلی کسی کے فادر نہیں تھے, ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر تھے, اللہ تعالیٰ کے لاسٹ اور فائنل میسنجر تھے, ٹھیک ہے. وہ ان کی ڈاٹر جو تھی ان کے فادر نہیں تھے, ان کے تھے, لیکن کچھ وہ اس حوالے سے آتا ہے کہ ابھی آگے آئے گی وہ زید علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا. تو یہ بات آتی ہے کہ وہ بیسیکلی یہ صرف اونلی صحابی ہیں جن کا ذکر, جن کا نام جو ہے وہ قرآن میں ہے, زید علیہ السلام کا, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے ان کو کہا کہ یہ حضرت کے منہ بولے بیٹے, یعنی اصل میں بیٹے نہیں تھے لیکن انہوں نے بنا لیا, ٹھیک ہے, کہ یہ بیٹے ہیں. تو یہ چیز بتائی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. پھر اسٹیٹس اینڈ پوزیشن آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی کس حیثیت سے آئے تھے, کیا بن کے آئے تھے دنیا میں؟ وہ ایک وٹنس تھے, وہ گواہ تھے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک اچھی خبر لے کے آئے. اور وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں, دعوت دیں اچھے کاموں کی. اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں. درود بھیجتے ہیں نا آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں جو بیٹھ کے, ٹھیک ہے, درود بھیجیں. اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, جو اینجلز ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیسنگز بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ اور انسٹرکشنز ہیں یہاں پہ. اس کے بعد ڈیورس کا تھوڑا سا ذکر آتا ہے کہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں اگر ڈفرنٹ ٹائپس کی ڈیورس ہو جائیں, کیا اس کا تھوڑا سا ذکر آتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ نکاح سے ریلیٹڈ کوئی ان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا چیز کرنی چاہیے, اور اس طرح کی چیزیں بتائیں. اور پھر بلیورز کو, جو مومن ہیں, ان کو بھی ایک انسٹرکشن دی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں, ہمیشہ سچ بولیں, ٹھیک ہے, سیدھی بات کریں. آپ نے ڈرنا نہیں ہے سیدھی بات کرتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت, اپنی مرسی پھر ہم پہ کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہماری جو گناہ ہے وہ ان کو اریز کر دے گا, فورگیو کر دے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب زینب اسی پارے میں نیکسٹ سورہ آتی ہے, سورہ سبا. سبا جو ہے نا بیسیکلی ایک بندے کا نام تھا, ٹھیک ہے, اور یہ سیبینز بھی ان کو کہتے ہیں. ان کی سٹوری لڑکی کا نام نہیں ہوتا؟ نہیں, ہمارے یہاں لڑکی کا ہوتا ہے. یہاں جو نام آیا ہے نا یہ بیسیکلی ایک بندہ تھا,
ٹھیک ہے. نیشن آف سبا کا ذکر ہے, اس سٹوری کی وجہ سے اس کا نام سبا ہے. اس میں بیسیکلی یہ بتایا سب سے پہلے کہ دا اونلی ون جس کی تعریف کرنی چاہیے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اونلی ون وردی آف پریز. ٹھیک ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ہی نالج ہے جو پوری دنیا میں, پورے زمین میں, آسمان میں, سب ان کے بیچ جو چیزیں وہ اس کو کور کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص بلیسنگز تھی پروفٹ داؤد علیہ السلام پہ اور پروفٹ سلیمان علیہ السلام پہ. دو پروفٹس کا یہاں پہ ذکر ہے. داؤد علیہ السلام پہ کیا بلیسنگز تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروفٹ بنایا, ان کو بک دی, جو ان کو بک دی اٹ واز کالڈ زبور. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بیوٹیفل وائس دی تھی. ڈیڈ یو نو دیٹ؟ جب وہ پڑھتے تھے نا کچھ تو چڑیا بھی رک جاتی تھی ان کے لیے, پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے, اتنی زبردست وائس تھی ان کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بلیسنگ دی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کیا. ٹھیک ہے, آئرن کو نرم کر دیا. تو یہ کچھ بلیسنگز تھی. اور پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے, ان کو بھی پروفٹ بنایا. اور ریممبر دا سٹوری جو ہم نے پڑھی تھی پیچھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا تھا ہوا پہ, وہ کنٹرول کر لیتے تھے اور بیسیکلی بہت فاسٹ ٹریول کر سکتے تھے. اور جن پہ بھی ان کا کنٹرول تھا, جن بھی ان کے کنٹرول میں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک میسج بھی یہاں پہ دیا کہ بے شک جن ان کے کنٹرول میں تھے, لیکن جنوں کو نالج نہیں ہوتا آگے کا. آپ کو پتا ہے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا, تو یہ کھڑے ہوئے تھے ایک سٹک لے کے, سٹک کا سہارا لے کے. تو جنوں کو بھی نہیں پتا چلا, جن ان کے انڈر کام کر رہے تھے وہ کام کرتے جا رہے تھے. پھر کیا ہوا, وہ سٹک نیچے سے نا کیڑوں نے کھانا شروع کر دی, اور جب وہ سٹک کھائی تو وہ سٹک ٹوٹی اور یہ گرے, تب ان کو پتا چلا کہ ان کی ڈیتھ ہوئی. تو بیسیکلی ان سین کا نالج جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. پھر یہاں پہ ذکر آتا ہے نیشن آف سبا کا, جو جس کی وجہ سے نام ہے سورت کا. سبا ایک بندہ تھا یمن میں. یمن ایک کنٹری آپ سعودیہ کے پاس. ٹھیک ہے, اس کے 10 بیٹے تھے اور یہ بہت خوش تھے اس دنیا کے حوالے سے. ان کے پاس گارڈنز تھے, بہت زیادہ ویلتھ تھی, بہت صاف کنٹری تھی ان کی, ان کے پاس پانی سٹور کرنے کے لیے بہت بڑے ڈیمز تھے, بہت زیادہ بلیسنگز تھی. لیکن یہ ان سب بلیسنگز کے لیے ان تھینکفل تھے, اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ایک فلڈ بھیجا اینڈ دے ور فنشڈ. وہ بھی مر گئے, ان کی چیزیں بھی. ایگزیکٹلی, ایوری تھنگ واز گون. ان تھینکفل ہونا کتنی بری بات ہے. جی. پھر لاسٹ ڈے کا ذکر آتا ہے قیامت والے دن. یہ جو غلط کام کرتے ہیں نا یہاں پہ اس دنیا میں, جو لوگ ظلم کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو بیسیکلی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوں گے. جو چھوٹے ہوں گے وہ بڑوں کو کہیں گے کہ بھائی آپ نے ہمیں غلط راستہ دکھایا, اس لیے آج ہم نقصان میں. اور جو بڑے ہوں گے کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں دکھایا, آپ خود ہی غلط راستے پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ بھی ذکر ہے. اور جو دنیا میں اچھے یا خوش لوگ ہیں, ٹھیک ہے, زیادہ تر وہ ہیں جو بیسیکلی یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے, جو کافر ہیں, جو ڈس بلیو کرتے ہیں, وہ بیسیکلی اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی, آخرت کو بھی, اور پروفٹس کو بھی. تو اس دن ان کو پتہ چل جائے گا جب اللہ تعالیٰ ان کے آئیڈل جن کو ورشپ کرتے ہیں ان کے سامنے لائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ بیسیکلی ان کی آپ عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اینجل سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کی عبادت کرتے تھے. تو اینجلز کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے بیسیکلی جو عبادت کی ہے یہ اپنی طرف سے کی ہے, اینجلز نے نہیں کہا انہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہوگی یہ سٹوریز. اب اس میں نیکسٹ جو سورہ آتی ہے وہ ہے سورہ فاطر. فاطر کا مطلب ہوتا ہے جو اوریجنیٹر ہوتا ہے, کسی چیز کا اوریجنیٹر. ٹھیک ہے, یہ یعنی آپ یوں سمجھ لو کہ someone who creates, کوئی چیز جو بناتا ہے. اس میں زینب ایویڈنس آف توحید آیا دوبارہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ایویڈنس دیے ہیں, اس کے دلائل دیے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے, اینجلز اللہ تعالیٰ نے بنائے. بیسیکلی اینجلز کے پتہ ہے آپ کو ونگز ہوتے ہیں, بڑی اینجلز کے ونگز ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ اینجلز بنائے, اور ڈفرینٹ ٹائپ کے اینجلز بنائے. ہوائیں اللہ تعالیٰ نے بنائی, بادل اللہ نے بنائے, رین اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے, سمندر, اور ڈفرینٹ ٹائپ کے فروٹس اور کلرز جو آپ دیکھتی ہو, ڈفرینٹ اینیملز, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, یعنی جو دوسروں کو گاڈ مانتے ہیں, کہ ان کے جو گاڈ ہے نا وہ ایک ڈیٹ کے اندر جو سیڈ ہوتا ہے نا اس کا تھریڈ بھی نہیں بنا سکتے. یعنی کتنی چھوٹی سی چیز ہے, دے کی ناٹ ایون کریٹ دیٹ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب اگزامپل دے کے بتایا کہ یہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی خلقت دیکھو, اللہ تعالیٰ کی کریشن دیکھو, اٹس ہیوج.
پھر یہ بتایا کہ جو قرآن ہے اس کے آپ کہہ لو اونرز کون ہیں. قرآن جو ہے بیسیکلی وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں جو ہم بیسیکلی اس کے یعنی ہم اس کے کیئر ٹیکر ہیں قرآن کے. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز آپ کہہ لو 3 ٹائپس کے ہیں. ایک ہاں ایک وہ جو گنہگار ہیں, ان میں بھی ہاں گنہگار ہوتے ہیں نا, جن کے قیامت والے دن جب وے ہوگا اور کاؤنٹ کی جائیں گی ان کی نیکیاں تو ان کی برائیاں زیادہ ہوں گی. ایک وہ ہیں جو سنرز ہیں, ایک وہ ہیں جو جن کی نیکیاں اور برائیاں ایکول ہو جائیں گی, برابر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور ایک وہ ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو کامیاب لوگ یہ ہیں. ٹھیک ہے, تو 3 ٹائپس کے پیپل ہیں. پھر یہ بتایا گیا جو یہ جو پولیتھسٹ ہوتے ہیں نا, جو ملٹیپل گاڈس کی وہ کرتے ہیں, یہ کیا کرتے تھے کہ یہ نا قسمیں کھاتے تھے. جب بھی کوئی ان کو وارن کرنے آتا تھا نا تو یہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی ہم تو آپ کی بات سنیں گے اور ہم سیدھے اس پہ چلیں گے. لیکن ایکچولی وہ سیدھے راستے پہ نہیں چلتے تھے, کیونکہ وہ اس کی 2 ریزنز تھی. ایک تو یہ کہ وہ پراؤڈ تھے, بہت زیادہ پراؤڈ تھے, اور وہ گریڈی بھی تھے. ان کو دنیا کی چیزوں کی بہت وہ پڑی ہوتی تھی کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری دنیا کی یہ چیز چھوٹ جائے گی, ہم سے یہ چیز ختم ہو جائے گی, یہ ہوتا تھا. تو یہ تو ہوگا زینب سارے سورج جو اس 22 پارٹ میں آتی ہیں. اس میں اینڈ میں سورہ یاسین بھی سٹارٹ ہو رہی ہے, لیکن وہ 23 میں ہی میں آپ کو اس کا بتاؤں گا. ٹھیک ہے, چلیں زینب, السلام علیکم, جزاکم اللہ خیر.